کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے ہیروز ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا صرف چند جو کسی قطار میں نہیں آ بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری پیاری عزیز امت مسلمہ کے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سلسلہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ اس دوران ہم کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس پر روشنی ڈالیں، اور جو ہمارا جوان طبقہ ہے، بچے ہیں اسکولوں اور کالجز میں، ان کے لیے خصوصاً ہم کچھ انفارمیشن مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے ہیروز ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، بلغاء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر بعد کے لوگ جو آئے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور اسلام کے لیے بڑے بڑے کام کیے، ان کی تاریخ کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہمارے بچے جو ہیں دوسرے ہیرو سے بہت متاثر ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہیروز فٹ بال اسٹارز ہیں، کچھ کے میوزک آرٹسٹ ہیں، کچھ کے ہیروز ایکٹرز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک متبادل راستہ بھی دکھائیں۔ ہم اپنی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہماری تاریخ میں کتنے بڑے بڑے ہیروز گزرے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کا رائگاں نہیں کر سکتے۔ آج یہ ہماری اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا میں کیا کچھ چل رہا تھا اس پر نظر ڈالیں گے۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر زمانے میں جس قدر نبی، مصلح، پیشوا اور بانیان مذہب گزرے ہیں، وہ سب کے سب ایک ذات واجب الوجود کے قائل و معتقد تھے، اور سب نے اپنی اپنی جماعت کو ہستی باری تعالیٰ کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ سینکڑوں اور ہزاروں برس کے فاصلے میں، لیکن سب کی تعلیم میں توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ مشترک ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام آدمی، بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، عیسائی وغیرہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا صرف چند جو کسی قطار میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روما کی عظیم الشان سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ایران کی شہنشاہی ظلم و فساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خون ریزی و خون خواری کا معمل نظر آتے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک کے زمانے کا نظام و انتظام باپید تھا۔ یورپ ایک بیابان گرستاں اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر خون آشام و مردم کش درندے تھے۔ تو عرب تمام عیوب و فسادات کا جامع تھا، اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر حالات کو پہنچ چکے تھے۔ غرض یہ کہ دنیا کے کسی ملک اور کسی خطے میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پر قائم نہیں نظر آتی تھی۔ ایسے زمانے اور ملک عرب جیسے خطے میں ہادی برحق رسول رب العالمین، حبر البشر، شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خباثت، بت پرستی کی تاریخی فتنہ و فساد کی نجاست کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر کے انسان نما لوگوں کو با اخلاق انسان اور با اخلاق انسانوں کو با خدا انسان بنا کر دنیا کی تاریخ و ظلمت کو ہدایت، نور، امن اور نیکی سے تبدیل، یعنی گمراہ بت پرست لوگوں کو مسلمان بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق عرب کے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور ان کے متکبر بادشاہوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس کی نسبت ارشاد ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور فرعون، نمرود، عاد و ثمود وغیرہ اس لیے مذکور و مستور نہیں ہے کہ ہم ان کو دل بہلانے اور نیند لانے کا سامان بنائیں، بلکہ یہ سچے اور یقینی حالات اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کی کرنے کی ہمت اور بدعمالیوں سے دور رہنے کی جرات پیدا ہو۔ اور
ہم اپنے حال کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بنا سکیں۔ انبیاء علیہ السلام جو بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ خیرخواہ اور شفیق العلیٰ خلق اللہ ہوتے ہیں، انہوں نے جب کسی قوم کو ہلاکت سے بچانے اور عزت و سعادت سے ہمکنار بنانے کی کوشش فرمائی، اس قوم کو ماضی کی تاریخ یاد دلائی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔